अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक खूनी और खौफनाक होटल की कहानी। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और अक्सर मीटिंग में एक शहर से दूसरे शहर आना जाना उनका लगा रहता है। अल्लाह ने हमें एक ही बेटा दिया था जो बहुत मन्नतों से पैदा हुआ था, वो भी शादी के 9 या 10 साल बाद। मेरे सास ससुर तो थे नहीं, बस एक देवर साथ रहता था जिसका नाम राहील था और वो हमसे बहुत प्यार करता था। ये उस वक्त की बात है जब मेरा बेटा 5 या 6 साल का था और हम बहुत मोहब्बत से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। मेरा बेटा अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच था। हफ्ते का दिन था कि मेरे हस्बैंड मगरिब के बाद घर आए, वरना वो अमूमन 9 या 10 बजे आते थे। उन्होंने बताया कि आज रात उन्हें सक्खर जाना है और उनकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है कल। मैंने कहा छोड़ें, कल तो संडे है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, कल इतवार है, पर मीटिंग मंडे की है। मैं वक्त से पहले पहुंचना चाहता हूं और वहां जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं। तो मेरा बेटा शर्जील पापा पापा कहकर उनसे चिपक गया और उसके पापा ने कहा बेटा मुझे जाना है, तो वो रोने लगा कि हम भी साथ जाएंगे। मैंने अपने शोहर से कहा चलें हम भी चलते हैं आपके साथ, इसी बहाने हम भी सक्खर घूम लेंगे। हम अक्सर उनके साथ चले जाया करते थे। वो राजी हो गए कि चलो ठीक है, तुम लोग भी साथ होगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा और हमारा बेटा भी इंजॉय कर लेगा। हमने उसी वक्त तैयारी शुरू कर दी और खाना वगैरह खाकर निकलते निकलते हमें रात के 11:30 हो गए। मेरे हस्बैंड ने नेशनल हाईवे से जाने का इरादा किया और हम चलने लगे। उस वक्त सिंगल रोड और काफ़ी जगह रोड भी ख़राब था। खैर मेरे हस्बैंड बहुत मोहतात होकर चल रहे थे और बस इक्का दुक्का कोई कार या ट्रक गुजर जाता। पिछली सीट पे राहील और शर्जील खेलने में लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए नज़र आ रहे थे। मैंने मशवरा दिया कि सुने, आप किसी होटल पे रोक लीजिए, आप बहुत थके नज़र आ रहे हैं। वो कहने लगे हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे 2 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए और मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं और ड्राइव करूं, मैं बहुत थक चुका हूं। उन्होंने कहा किसी होटल में रुक जाते हैं और सुबह निकल जाएंगे, इस तरह सब रास्ते का मज़ा भी ले लेंगे और मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। हमारी कार रवां दवां थी। ठट्टा पहुंचने में भी 1 घंटा बाकी था। बस जंगल जंगल नजर आ रहा था और कोई होटल नहीं था। इत्तेफाक से थोड़ा आगे एक बड़ा सा साइड पे होटल नजर आया जो देखने में काफ़ी पुराना था पर था बहुत बड़ा। मेरे हस्बैंड ने वहाँ कार रोक ली। वहाँ पलंग तख्त डले हुए थे पर कोई भी नहीं था। मौसम भी सर्दी का था और दिसंबर का महीना था और धुंध होने की वजह से मेरे हस्बैंड ने स्टे का प्रोग्राम बनाया था। हम होटल में दाखिल हुए तो सामने काउंटर पर कोई भी नजर ना आया और लाइन से नीचे रूम बने हुए थे। वहां से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी और वहां पे कमरे ही कमरे थे पर सब पर ताले लगे हुए थे। हस्बैंड ने बेल बजाई तो वहां से एक आदमी आया जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। उसने पूरा अपने आप को शॉल से ढांपा हुआ था जैसे अभी सोकर उठकर आया हो। मेरे हस्बैंड ने 2 रूम्स रेंट पर ले लिए। उसने एक रूम काउंटर वाला नीचे का दिया और दूसरा रूम जो हम मियाँ बीवी का था ऊपर दिया। तो इतने में एक फैमिली और आ गई। उस फैमिली में 2 मियाँ बीवी, उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। उन्होंने भी उनसे रूम मांगा। उन्होंने हमसे भी हेलो हाय की और बताया कि वो शादी में लाहौर जा रहे हैं और शदीद धुंध होने की वजह से वो भी यहाँ स्टे करना चाहते थे। तो उन्होंने हमारी कार और होटल देखा तो यहाँ आ गए। खैर वो होटल वाला हमें ऊपर ले गया। वहाँ पे बल्ब जल रहे थे और हमने रूम देखा, बहुत छोटा था और एक बेड और सामने खिड़की थी जहाँ से चांद की रोशनी आ रही थी और साथ ही बहुत घना दरख्त था। मैंने झांक के देखा तो पीछे कब्रिस्तान था। मुझे बहुत हैरत हुई।
میرے ہسبینڈ تو منہ ہاتھ دھو کر فوراً سو گئے اور میں بھی تھکی ہوئی تھی تو مجھے بھی نیند آ گئی۔ ابھی مشکل سے مجھے سوئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے اپنے بیٹے شرجیل کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو اور کرا رہا ہو۔ میری آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ رات کا خوب سناٹا تھا اور بالکل خاموشی تھی۔ میں دوبارہ آنکھ بند کرنے لگی تو مجھے پھر سے آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو جھنجھوڑا۔ وہ بہت گہری نیند میں سو رہے تھے اور بامشکل اٹھے۔ میں نے انہیں کہا کہ پلیز دیکھیں، مجھے شرجیل کے کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے تمہارا وہم ہوگا۔ تو اسی وقت ہم دونوں نے شرجیل کی آواز دوبارہ سنی۔ وہ اور میں فوراً گیٹ کی طرف بھاگے اور کاؤنٹر کے ساتھ والے روم میں آ گئے اور زور زور سے دروازہ بجانے لگے۔ ہوٹل والا غائب تھا، پر اندر سے بیٹے کی آواز آ رہی تھی، جیسے بہت درد میں ہو۔ میرے ہسبینڈ نے راہیل کو آوازیں دی، پر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، تو انہوں نے دھکا دے کر کنڈی توڑ دی۔ ہم نے جو سامنے منظر دیکھا، میں تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی۔ راہیل بیڈ پہ اوندھے منہ پڑا تھا اور میرا بیٹا شرجیل نیچے زمین پہ پڑا تھا اور کرا رہا تھا۔ تقریباً 5 سے 6 لوگ جنہوں نے کالے رنگ کے چوکے اوڑے ہوئے تھے وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور ان کے نیچے کوئی زائچہ سا بنا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے کوئی سفید رنگ کی روشنی ہو۔ ان کے بہت ہی خوفناک چہرے تھے۔ انہیں ہمارے شور اور چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے ہسبینڈ نے بھاگ کے بیٹے کو اٹھایا اور کار کی طرف لے کے بھاگے۔ ہمارا شور سن کر وہ فیملی بھی آ گئی اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی بھاگے۔ ہم باہر آئے تو میرے شوہر کی کار کی چابی اندر رہ گئی تھی۔ جو ہمارے ساتھ دوسری فیملی تھی ان کے 2 بیٹے فوراً بھاگ کے گئے اور چابی لے آئے۔ ہم نے اپنی کار سٹارٹ کی اور دوسری فیملی نے اپنی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا راہیل کو تو لے لیں۔ انہوں نے کہا پہلے فوراً یہاں سے نکلو، میں کسی سیف جگہ جا کر تم لوگوں کو چھوڑ کر پھر واپس آتا ہوں۔ اور ہم دونوں فیملیز نے کار بھگا دی اور ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے تقریباً 3:15 یا 3:30 پہ ٹھٹا پہنچے اور وہاں ہوٹل میں روم لیا۔ میرے ہسبینڈ نے وہاں کے مالک کو ساری بات بتائی اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور راہیل کو بچائیں۔ وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ اس نے کہا بھائی تھوڑی دیر میں فجر ہو جائے گی اور آپ جس راستے پہ ہوٹل بتا رہے ہیں وہاں تو کوئی ہوٹل نہیں ہے، بلکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس جگہ کے چپے چپے سے واقف ہوں، آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں، اس کے بعد ہم فجر کے ٹائم نکلتے ہیں۔ دوسری فیملی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم سب بھاگ کے یہاں آئے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو بہت تیز بخار تھا اور وہ اب بھی کرا رہا تھا۔ دوسری فیملی کی وائف اور بیٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور ہم نے شرجیل کو پانی کی پٹیاں کی۔ فجر ہوتے ہی ہوٹل کے مالک نے اپنی کار نکالی اور یہ سب بھی ساتھ نکلے اور ساتھ پولیس کو لیا اور اس راستے پر گئے جہاں پر وہ ہوٹل تھا، پر واقعی وہاں تو ہوٹل کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے 3 چکر لگائے۔ تب انہیں یاد آیا کہ میں نے ایک قبرستان بتایا تھا جو کہ درخت کے ساتھ تھا۔ انہوں نے وہاں وہ جگہ دیکھنے شروع کی تو واقعی وہاں وہ درخت اور قبرستان مل گئے، پر وہاں پر ہوٹل کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ انہوں نے ہر جگہ راہیل کو تلاش کیا پر وہ نہیں ملا۔ میرے شوہر بہت روئے اور تھک کر واپس آ گئے۔ ہم فوراً واپس کراچی آ گئے اور شرجیل کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا کیونکہ اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ 1 ہفتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، تب جا کر ٹھیک ہوا۔ مگر ہر سال اس کے سینے پہ وہی عجیب سا نشان بن جاتا، جیسے وہ نقش تھا، اور خون کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آ جاتے۔
ہم نے اسے مختلف بابا، پیر صاحب، ڈاکٹرز ہر جگہ دکھایا، لیکن اس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ بس ایک پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا بچہ بچ گیا ہے، ورنہ وہ اسے قربان کر دیتے، اور وہ لوگ انسان نہیں تھے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھے، اور وہ انسانوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ اس دن تمہارے بیٹے کی بھی قربانی دے دیتے اگر تم لوگ ٹائم پر نہ پہنچتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسے کہیں اور بھیج دیں، ہو سکے تو ملک سے باہر ہی بھیج دیں۔ جب انہوں نے ہمیں یہ کہا تو ہم نے اپنے بیٹے کو امریکہ میں اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا، اور اب وہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے پاکستان نہیں آنے دیتے۔ اب اسے کسی قسم کا درد، بخار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ راحیل کا پتہ نہیں کیا ہوا، کاش اسے ہم اس ٹائم ساتھ لے جاتے، پر جیسے وہ اوندے منہ لیٹا ہوا تھا شاید وہ مر چکا تھا۔ اب ہم کبھی بھی رات کے وقت ہائی وے سے نہیں گزرے، اور اب ہمارا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، اور اب ہم میاں بیوی بھی امریکہ چلے جائیں گے اپنے بیٹے کے پاس۔ دوستو، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اگر آپ مزید ایسے سچے اور خوفناک واقعہ سننا چاہتے ہیں تو پلیز ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔